قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 سورہ فجر۔ سورہ فجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 10 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے اور فجر سے مراد صبح صادق ہے۔ آیت نمبر 6 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جس کے بیٹے کا نام شداد تھا۔ جب شداد کو جنت کی خصوصیات کا علم ہوا تو اس نے ایک جنت بنوا کر اپنے دادا ارم کے نام پر اسے باغ ارم کا نام دیا۔ جنت کی تکمیل کے بعد جب نظارے کے لیے گیا تو دروازے پر اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ باغ کے نظارے سے محروم رہ گیا۔ آیت نمبر 10 میں فرعون کو میخ والا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک کر ان کو عذاب دیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں آزمائش و امتحان کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی اس پر روزی تنگ کر کے اسے آزمایا جاتا ہے کہ وہ تنگ رزق کے باوجود شکر الہی بجا لاتا ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک کے کامل ترین مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے اس سورے کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنی بیوی کے گلے میں پہنائے، اللہ تعالی اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 مقدس راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جبکہ جانے کے لیے چلنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی یقیناً ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والے ارم کے ساتھ، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جن کا مثل دنیا کے شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں اور عمارتیں بنائی تھیں۔ وفرعون ذي الاوتاد، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا کیا؟ الذين طغوا في البلاد، ان لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی فأكثروا فيها الفساد، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ایسے لوگوں کی طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن،
لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت افزائی کی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ خدا اسے اس طرح آزماتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا سارا مال حلال و حرام سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال و منال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار یعنی اس کا حکم آ جائے گا اور فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن نہ تو خدا کی طرح کوئی عذاب دے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تو اس حالت میں اپنے پروردگار کی طرف چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلي في عبادي، پس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلي جنتي، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔